آج کی اس کلاس سے مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب کے قواعد والے حصے کا۔ قواعد والے حصے کو بچوں میں نے مختلف حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ آج کے اس حصے کے اندر ہم مضمون نویسی کا مطالعہ کریں گے۔ بچوں مضمون نویسی ایک فن ہے مضمون لکھنے کا، جس کے اندر مضمون لکھا جاتا ہے، اپنے خیال کو، اپنے تصورات کو ربط اور تسلسل کے ساتھ دلکش انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور جو بھی چیزیں ہمیں موضوع کے بارے میں پتہ رہتی ہیں ان سب کو آسان زبان کے اندر قلم بند کیا جاتا ہے۔ مضمون ہماری جو نصابی کتاب کے اندر ہے، ہمارے نصاب میں شامل ہے، ساتھ ہی ہمارے امتحان کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ بچوں آپ کو مضمون لکھنا سیکھنا ہے۔ مضمون کے جو اجزاء ہیں ان اجزاء کو آپ کو دھیان سے سمجھنا ہے، اس کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لینا ہے، ساتھ ہی مضمون کس طرح سے لکھے جاتے ہیں وہ سبھی چیزیں آپ کو اچھی طرح سے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق، قواعد کا یہ حصہ مضمون نویسی۔ بچوں مضمون نویسی سے پہلے ایک بار پھر مضمون کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی واقعہ، بات یا موضوع سے متعلق اپنے خیالات کو آسان زبان اور پر اثر انداز میں پیش کرنا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی واقعے کے اوپر کسی موضوع، کچھ بھی موضوع آپ کو مل جائے گا، اس موضوع کے اوپر اس سے متعلق چیزوں کو یکجا کرنا، اس کو ان چیزوں کو پرونا، ان چیزوں کو سارا کا سارا ایک جگہ لے کر آنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ کسی واقعہ، بات یا موضوع سے متعلق، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، یا وہ موضوع ہو سکتا ہے جو آپ کو دیا گیا ہو۔ امتحان میں آپ کو موضوع دیا جائے گا اور نام لے دیا جائے گا اس موضوع کا کہ اس عنوان کے اوپر آپ مضمون لکھو، پھر آپ کو اس کے اوپر مضمون لکھنا ہے۔ اگر آپ کو طریقہ پتہ چل گیا، طریقہ آپ کو یاد ہے کہ مضمون کیسے لکھیں گے، تو آپ بآسانی مضمون لکھ دو گے، آپ کو ذرا سی بھی دقت نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ نے طریقہ نہیں سیکھا ابھی تو پھر آپ کو امتحانوں کے اندر دقت آنے والی ہے بچوں۔ تو ربط و تسلسل کے ساتھ لکھنا مضمون نویسی کہلاتی ہے۔ مضمون نویسی ایک فن ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی قید نہیں ہے۔ مضمون جو ہیں بچوں ہر موضوع کے اوپر، ہر ٹاپک کے اوپر لکھا جا سکتا ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ آپ فلانا موضوع جو دیا گیا ہے یہ اسی مقید نہیں ہے کہ آپ اسی موضوع کے اوپر لکھو گے۔ جو آپ کو موضوع ملے آپ اس موضوع کے اوپر لکھ سکتے ہو۔ لکھنے کا طریقہ وہی رہے گا، طریقہ چینج نہیں ہوگا، طریقہ نہیں بدلے گا، موضوع جو ہے وہ بدل سکتا ہے۔ مضمون نگار مضمون لکھنے سے پہلے موضوع سے متعلق خیالات کو یکجا کرتا ہے اور انہیں صحیح ترتیب دے کر عمدہ اور پاکیزہ الفاظ کے ساتھ لکھتا ہے۔ مضمون کیسے لکھو گے؟ پہلے مضمون کا عنوان آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کو غور سے پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اور اس سے متعلق آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے ذہن میں جو جو خیالات آ رہے ہیں ان کو یکجا کر لینا ہے۔ آپ کو ان خیالات کے نوٹس بنا لینے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے نوٹس بنا لینے ہیں۔ پھر اس نوٹس کے مطابق آپ اپنے لکھنا شروع کرو مضمون، تو آپ کا مضمون بہت شاندار مضمون بنے گا اور دلکش مضمون لکھا جائے گا آپ سے۔ دیکھیے مضمون لکھتے وقت ہمیں کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ ضروری باتیں کون کون سی ہیں، کس کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں؟ تو پہلی دے رکھیے بچوں، مضمون لکھنے سے پہلے خاص نکات کا ایک خاکہ ذہن میں بنا لینا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ عنوان آپ کو ملا، عنوان ملنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، آپ اس عنوان سے متعلق کیا کیا باتیں جانتے ہو، کیا کیا آپ لکھ سکتے ہو، وہ سب آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ ان کے آپ نکات بنا لو، نقطے بنا لو، اور اس کو کہیں لکھ لو سائیڈ کے اندر، جس سے آپ آسانی سے مضمون لکھ سکو۔ اور جب مضمون لکھو تو ان سے آپ اپنے دوبارہ اس کو لکھنا شروع کر دو، نکات کو وہاں سے اٹھا کر۔ دوسری بات دے رکھیے آپ کو کہ خیالات کے اظہار کے لیے عمدہ، پر اثر اور موزوں الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ جب مضمون لکھیں تو اچھے سے اچھے الفاظ کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے، ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو دلکش ہوں اور پڑھنے والے کو مزہ دے، پڑھنے والے کو پڑھنے کے اندر دلچسپی پیدا ہو آپ کے مضمون کے اندر۔ تیسرا ہے مضمون سے متعلق خیالات کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ ربط و تسلسل سبھی مضمون کے سبھی جملوں میں آپس میں جڑاؤ ہونا چاہیے۔ جو جملوں کو الگ الگ حصوں میں بانٹ رہے ہو، جو نکات میں آپ بانٹ رہے ہو، ان کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے، ایک جڑاؤ، اور ان کے اندر روانگی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ ابھی کہیں کی بات کر رہے ہو اور اگلے جملے کے اندر آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، وہ کہیں اور کی باتیں شروع کر دی اس کے اندر۔ تو بالکل ایک کے بعد ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں ویسے کے ویسے ہی
آپ لکھ رہے ہو. جیسے آپ عید کے بارے میں مضمون لکھ رہے ہو, عید الفطر کے اوپر مضمون لکھ رہے ہو, تو سب سے پہلے آپ عید کے بارے میں بتاؤ گے کہ عید کیا ہے, اس کے بعد عید کیوں منائی جاتی ہے, اس کے بعد عید کیسے بنائی جاتی ہے, عید کے اندر کیا کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد عید منانے کے فائدے کیا کیا ہیں, کس طرح سے ہم عید کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں, وہ لکھ دو گے. ایسا نہیں کہ آپ نے شروع ہوتے ہی پہلے عید کے فائدے بتائے اور اس کے بعد آخر میں بتا رہے ہو کہ عید چاند دیکھنے کے بعد منائی جاتی ہے, تو پھر وہ ربط ٹوٹ جاتا ہے, تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. تو ربط بنا رہنا چاہیے, رابطہ یعنی جڑاؤ, ہر جملے کا جڑاؤ دوسرے جملے سے بنے رہنا چاہیے. چوتھا ہے مضمون کی تحریر میں الجھاؤ, الفاظ کی تکرار اور غیر ضروری باتوں سے بچنا چاہیے. آپ کی جو تحریر ہے, جو آپ لکھ رہے ہو مضمون, تو اس کے اندر بچوں الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے. سادہ سادہ بات آسان زبان کے اندر. اردو کی خاص بات ہے بچوں کہ اردو آسانی کے لیے بنی ہے, آسانی پیدا کرتی ہے. جتنے آسان لفظ آپ بول سکتے ہو, جتنی آسان زبان کا آپ استعمال کر سکتے ہو, عام فہم جو آپ بولتے ہو وہی زبان کا آپ استعمال کرو, اور اس طریقے سے بولو کہ سننے والے کو, پڑھنے والے کو الجھاؤ محسوس نہیں ہو, اس کو بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ بچہ مجھ سے یہ کہنا چاہ رہا ہے اس مضمون کے اندر. الفاظ کی تکرار اور غیر ضروری باتوں سے بچنا چاہیے. ایسی باتیں اس میں نہیں ہو, ایسے الفاظ نہیں ہو کہ جو کچھ ہاں کر رہا ہے اور کچھ نہ کر رہا ہے, بھٹکاؤ نہیں ہو آپ کے مضمون کے اندر. آپ کا مضمون دلکش ہونا چاہیے. پانچواں نقطہ ہے بچوں کہ مضمون نگار کو مضمون سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے. جتنی زیادہ معلومات ہوگی اتنا ہی ہمارا مضمون اثردار ہوگا. اگر آپ مضمون لکھ رہے ہو اور آپ کو مضمون کے بارے میں جو اس کا موضوع ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہی نہیں ہے, تو پھر آپ مضمون میں کیا لکھو گے؟ پھر وہ اس میں ایسی باتیں لکھو گے جو غیر ضروری ہیں, الجھاؤ ہو جائے گا, لفظوں کا ٹکراؤ ہوگا اس جگہ کے اوپر, تو پھر مضمون کے اندر مزہ نہیں آئے گا. مضمون لکھنے سے پہلے آپ کو موضوع کی اچھی پکڑ, موضوع کے بارے میں خوب معلومات ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہر موضوع جو آپ کو بتائے جائیں گے, جو ٹاپکس یہاں پر بتائے جائیں گے, اس کو آپ کو اچھی طرح معلومات حاصل کر لینی ہے. اس کے علاوہ اور بھی موضوعات جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارے سے مضمون لکھایا جا سکتا ہے, آپ کو ان کو بھی جمع کرنا ہے, ان کو بھی اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے. چھٹا نقطہ ہے کہ مضمون میں ایسی باتوں سے بچنا چاہیے جن سے کسی حکومت, مذہب, فرقہ, معاشرہ اور کسی کے عقائد کو کوئی اعتراض ہو. جب بھی آپ لکھو, مضمون لکھنا ہے آپ کو, ایسی باتیں اس میں شامل نہیں کرنی ہیں کہ جس سے کسی دوسرے کا دل دکھے, کسی کے عقائد کو ٹھیس پہنچے, کسی کے مذہب کے ماننے کو ٹھیس پہنچے, کسی کے دوسری بات کچھ بری لگے اس کو. ایسی باتیں ہمیں, ایسی چیزیں مضمون میں شامل نہیں کرنی ہے. ہمیں ایسا مضمون بنانا ہے جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو اور جو پڑھے اس کو لگے کہ یہ ہمارا ہے, یہ ہمارے بارے میں لکھا گیا ہے. تو اس میں کسی کے عقائد وغیرہ سے, مذہب وغیرہ سے اس میں غیر ذمہ دارانہ دباؤ یا غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. پورے مضمون کو ایک پیراگراف میں نہیں لکھ کر بہت سے پیراگراف میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے. جب آپ مضمون لکھتے ہو تو مضمون اگر آپ نے پیراگراف میں بانٹا ہے, الگ الگ اقتباس اس کے کیے ہیں, تو آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے گی, دیکھنے میں بھی دلکش لگے گا, وہ خوبصورت لگے گا دیکھنے کے اندر بھی. اور اگر آپ نے ایک ساتھ ہی سارا لکھ دیا, ایک ہی صفحے کے اندر شروع سے لے کے آخر تک سارا لکھ دیا, پیراگراف نہیں بانٹے الگ الگ, تو وہ بچوں پڑھنے کے اندر بوریت محسوس ہوتی ہے, وہ وہاں سے اوبنے لگتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے من, اور پھر خوبصورتی بھی اس کے اندر دیکھنے کے اندر نہیں آتی. تو کیا کرنا چاہیے آپ کو کہ الگ الگ پیراگراف کے اندر آپ کے مضمون بانٹو. یہ جو بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بہت غور سے سننا ہے آپ کو, اور اس کو آزمانا ہے جب آپ مضمون لکھو. اسی طرح سے آپ کو مضمون لکھنے کی کوشش کرنی ہے. آٹھواں نقطہ ہے مضمون میں ضرورت کے مطابق کوئی شعر بطور وضاحت لکھنا چاہیے. جب آپ مضمون لکھ رہے ہو تو آپ کو کوئی شعر یاد آ جاتا ہے تو اس کے اندر وہ شعر کا استعمال کرو, جس سے آپ کے مضمون میں اور خوبصورتی بڑھ جائے گی اور دلکش ہو جائے گا آپ کا مضمون. اگر آپ کو شعر یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو, لیکن اگر آپ کو یاد ہے اس مضمون سے متعلق تو وہ اس کا استعمال آپ کر سکتے ہو, آپ کو بالکل اجازت رہے گی وہاں پر. نواں نقطہ ہے کہ مضمون کے شروعات پر اثر ہونی چاہیے. آپ کے مضمون اثر ڈالنے والا ہونا چاہیے, پڑھنے والے کے اوپر اثر پیدا ہو جائے, آپ کا مضمون پڑھ کر وہ اس میں کھو جائے, اس کو چھوڑے نہیں بیچ میں. اگر وہ اکتا گیا, اس سے اوب گیا, اس کا دل ملول ہو گیا, تو وہ آپ کا لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سننے والے کو, پڑھنے والے کو اس کے اندر مزہ آنا چاہیے,
وہ اس کے اندر ڈوب جانا چاہیے۔ 10واں نقطہ ہے کہ مضمون کا خاتمہ عمدہ اور پر اثر انداز میں ہونا چاہیے۔ اس کا اختتام جب آپ کرو مضمون کا تو وہ بھی پر اثر انداز میں ہونا چاہیے کہ اس کو بھی بیچ میں چھوڑنا نہیں پڑے کہیں۔ اور 11واں اور آخری نقطہ آپ کے لیے یہ ہے جو غور کرنا ہے آپ کو، کہ مضمون نگار کو اپنے خیالات پر اثر انداز اور دلائل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ جو آپ خیالات کا اظہار کر رہے ہو تو اس کے اندر آپ کو سچی باتیں شامل کرنی ہیں، ثابت باتیں جو محققین نے ثابت کی ہیں وہی باتیں آپ کو لکھنی ہیں، جھوٹی باتیں نہیں لکھنی، اور کچھ باتیں جو آپ کو لگتی ہیں کہ جس کے اندر دلیلوں کی ضرورت ہے، جس میں ثبوت کی ضرورت ہے کہ یہ چیز ایسی ہوئی تھی، تو اس میں آپ دلائل بھی ساتھ دیجئے۔ جس کی دلائل ہے ان کے نام لکھ کر آپ وہ دلیلیں وہاں پر اس میں مضمون میں شامل کریے۔ تو بچوں یہ تھے نقطے کہ جس کے حساب سے آپ کو اپنے مضمون لکھتے ہوئے دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کے مضمون میں خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ اور مضمون کے بچوں حصے دیکھیے، مضمون کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا ہے تمہید، دوسرا نفس مضمون، اور تیسرا اختتام۔ جب بھی آپ مضمون لکھو ان 3 حصوں کے اندر ہی آپ کو بانٹ کے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو تمہید دینی ہے۔ تمہید یعنی شروعات ہوتی ہے، اس میں آپ کو جو موضوع دیا گیا ہے، جو ٹاپک دیا گیا ہے مضمون لکھنے کے لیے، اس کی وضاحت کرو گے، اس ٹاپک کے بارے میں بتاؤ گے، وہ کہاں سے آیا، کیسے شروعات ہوئی، کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کو اتنا رائج ہوا، اتنا مشہور ہوا، اس کے موضوع کے بارے میں آپ شروعاتی جانکاریاں وہاں دے دو گے۔ دوسرا ہے نفس مضمون۔ تو نفس مضمون بچوں اصل مضمون ہوتا ہے، پیراگراف، ایک پیراگراف کا آپ کو تمہید دینی ہے، اور نفس مضمون پھر آپ کو تھوڑا طویل لکھنا ہے، بڑھا کر لکھنا ہے۔ اس کے اندر آپ پھر ساری کی ساری معلومات جو بھی آپ جانتے ہو ساری، چاہے نکات میں دو، آپ پوائنٹس بنا کے دو، یا پھر آپ سیدھے ہی لکھنا چاہو اس کو تو سیدھے ہی وہاں پر اپنے نوٹ بک کے اندر، کاپی کے اندر لکھ سکتے ہو۔ تو نفس مضمون یہ اصل مضمون ہے۔ یہاں پر مضمون سے متعلق جتنی بھی جانکاریاں آپ کے پاس ہیں، جو آپ کے پاس معلومات فراہم ہیں، ساری کی ساری اس میں آپ کو اتار دینی ہے۔ اور اس کے بعد ہے آخر کا اختتام۔ اختتام کے معنی ہوتے ہیں بچوں ختمہ۔ یہاں پر آپ اپنا مضمون ختم کرو گے، یعنی کہ تمہید اور نفس مضمون میں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، جو چیزیں ہم نے لکھی ہیں، ان سب کا نچوڑ اس کے اندر اختتام میں آپ کو پیش کرنا ہے۔ پورے مضمون کا نچوڑ اختتام میں آ جائے گا کہ جب اختتام پڑھے قاری تو اس کو پوری کی پوری باتیں سمجھ میں آ جائیں، ساری کی ساری، کہ یہ مضمون کیوں لکھا گیا ہے اور اس مضمون کے لکھنے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ تو 3 حصوں کے اندر آپ کو مضمون کو بانٹ دینا ہے، تمہید، نفس مضمون اور اختتام۔ اس کو نوٹ کر لینا ہے آپ کو نوٹ بک کے اندر، اور یاد بھی کر لینا ہے کہ آپ بھولے نہیں اس کو، تمہید، نفس مضمون اور اختتام۔ آگے آتے ہیں، تمہید کو آغاز بھی کہتے ہیں۔ تمہید کو آغاز بھی کہتے ہیں، آغاز یعنی شروعات۔ یہ مضمون کا پہلا اور اہم حصہ ہے۔ اس میں مضمون کے عنوان کی وضاحت کی جاتی ہے۔ مضمون کا آغاز پر اثر اور زوردار جملوں سے اس طرح کرنا چاہیے کہ پڑھنے والا متاثر ہو کر پورا مضمون پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ آپ کا مضمون کیسا ہے، اس کی کامیابی بچوں، مضمون کی کامیابی اسی کے اوپر منحصر ہے۔ اگر آپ کی تمہید اچھی ہے تو پورا مضمون اچھا ہو جائے گا۔ اگر مضمون میں کچھ اوپر نیچے باتیں ہو رہی ہیں، کہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اور آپ نے ایسے ہی مضمون میں کچھ دوسری چیزیں بھی جوڑ دی ہیں، تو وہ بھی چھپ جائیں گی اس کے پیچھے۔ اگر آپ کی تمہید اچھی ہے، تمہید مختصر ہوگی اور اس میں شروعات کے بارے میں پر اثر جملوں سے آپ کو شروعات کرنی ہے، بہت اچھے انداز میں، بہت اچھے طریقے سے مضمون کی وضاحت کرنی ہے، مضمون کے بارے میں بتانا ہے کہ ہم یہ مضمون کیوں لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم دوسرے حصے پہ، نفس مضمون، جو مضمون کا درمیانی حصہ ہے، اور اصل مضمون یہی ہے، یہی لکھا جائے گا کہ مضمون کا درمیانی حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں مضمون نگار موضوع سے متعلق معلومات کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ مضمون کا یہ سب سے طویل حصہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مختلف پیراگراف میں بانٹ کر لکھا جاتا ہے۔ جب آپ نفس مضمون لکھو گے تو نفس مضمون کو آپ کو الگ الگ پیراگراف میں بانٹ لینا ہے۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا، اگر آپ نے پورا کا پورا مضمون ایک ہی پیراگراف کے اندر، ایک ہی صفحے کے اوپر اس طرح سے لکھ دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں ہمیں سانس توڑنی ہے، کہاں ہمیں رکنا ہے، کہاں ہمیں وقفہ لینا ہے، تو پھر وہ بوریت محسوس ہوگی مضمون کے اندر، مضمون میں خوبصورتی نہیں آئے گی۔ تو آپ کو مضمون کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دینا ہے۔ کہاں بانٹو گے؟ نفس مضمون کے اندر ہی۔ تمہید میں پیراگراف نہیں بانٹنا،
तुमहीद में तो एक ही इक्तिबास के अंदर आपको सारी बातें बता देनी है, इख्तिताम में भी आपको एक ही इक्तिबास में, एक ही पैराग्राफ के अंदर सारी की सारी बातें, सारा निचोड़ पेश कर देना है। तभी तवालत कहाँ रखनी है आपको? नफ्स मजमून के अंदर। नफ्स मजमून को आप जितना चाहे उतना बड़ा करो, 2 पैराग्राफ दो, 3 पैराग्राफ दो, 4 पैराग्राफ दो, 5 दो, 6 दो, जितने आप दे सकते हो उतने पैराग्राफ आप दे सकते हो, उतने आप दो, उतना ही बड़ा आपका मजमून होगा। लेकिन फिजूल बातें हमें वहां पर नहीं भरनी है। अगर बढ़ा रहे हैं, हम ज्यादा पैराग्राफ का दे रहे हैं, तो हमें वही बातें मजमून के अंदर लिखनी है कि जो उस मौजू से मुताल्लिक हो, मौजू से ताल्लुक रखने वाली हो। अलग इधर उधर की बातें नहीं देनी कि हमें तो बड़ा करना है, ये सर कह रहे हैं कि हमें 3, 4, 5 पैराग्राफ लिखने हैं, 6 पैराग्राफ लिखने हैं, तो हम तो पता नहीं कहां कहां के मौजू के अंदर, मौजू से मुताल्लिक चीजें उसमें शामिल कर लें, फिर वो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना हमें मौजू से मुताल्लिक चीजें लिखनी है। मौजू से मुताल्लिक चीजें लिखनी है। 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में आपका जो मजमून है वो मुकम्मल हो जाएगा, नफ्स मजमून मुकम्मल हो जाएगा। इससे ज्यादा अगर आपको मालूमात है तो आप पैराग्राफ बढ़ा सकते हो। मैंने कहा आपको कि इसमें कैद नहीं है, पैराग्राफ की, तवालत की कैद नहीं है। आप जितना बड़ा चाहो, जो जो मालूमात आप इसके अंदर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। कोई आपको रोक नहीं है, कोई आपके ऊपर पाबंदी यहां पर नहीं है। बस आप जो भी लिख रहे हो उसको अलग अलग पैराग्राफ में बांट दो, और रब्त और तसलसल बना रहना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पैराग्राफ के अंदर जो बातें लिख रहे हो वो पूरे रब्त के मुतालिक हो, ऊपर नीचे की नहीं हो। एक के बाद एक जो आना चाहिए वही चीजें वहां पर होनी चाहिए। आगे आते हैं इसके बाद इख्तिताम के ऊपर। तो मजमून को खत्म करेंगे हम इस इख्तिताम के ऊपर। मजमून के आखिरी हिस्से को इख्तिताम कहते हैं। इस हिस्से में मजमून निगार अपने ख्यालात का निचोड़ पुरकशिश अंदाज में पेश करता है ताकि पढ़ने वाला मुतासिर होकर अपनी राय आसानी के साथ दे सके और कोई नतीजा निकाल सके। इसलिए आगाज की तरह अंजाम भी मुख्तसर लेकिन दिलचस्प होना चाहिए। जिस तरह से हमने आगाज करा, तुमहीद हमने करी, बहुत दिलकश अंदाज में करनी है, हमें दिलचस्प अंदाज में करनी है तुमहीद, उसी तरह से इख्तिताम भी हमें दिलचस्प अंदाज में करना है। पूरे जो हमने लिखा है मजमून को और तुमहीद को, उसका निचोड़ जानते हो ना, कम करके, छोटा करके पूरा का पूरा हमने जो लिखा है वो सारा हमें इख्तिताम के अंदर डाल देना है। और इख्तिताम के बाद हमारा मजमून मुकम्मल हो जाएगा। तो हमें मजमून को कितने हिस्सों में बांटना है? 3 हिस्सों में बांटना है। कौन कौन से 3 हिस्सों में? तुमहीद, नफ्स मजमून और इख्तिताम। तीनों हिस्से के अंदर बांट के आपको काम करना है। तो ये इख्तिताम के बारे में बच्चों बातें हो गई। अब हम आगे चलते हैं। यहां पर आपको खाका दिया गया है कि मजमून हमें किस तरह से लिखना है। तो आप इस खाके को देखिए, इस तरह से आपको मजमून लिखना है। 3 हिस्सों के अंदर मजमून बांटना है। ऊपर मजमून का उन्वान आएगा, सबसे पहले उन्वान आएगा। उन्वान के बाद हमें तुमहीद, ये बच्चों हमें इसका उन्वान तुमहीद वगैरह भी हमें लिखना पड़ेगा। ये भी आपको लिखना है। आपको तुमहीद भी लिखना है, नफ्स मजमून भी लिखना है और इख्तिताम भी लिखना है। और उसके बाद आगे से आप अपनी बात को लिखोगे कि जिससे आपको जो आपकी कॉपी चेक करे, जो आपका पढ़े इस मजमून को, तो उसको समझ में आ जाए कि आपने कहाँ क्या चीज़ दे रखी है। आपको मालूमात है या आप ऐसे ही मजमून लिख रहे हो बगैर मालूमात के। तो उन्वान लिख देना है पहले मजमून का, और मजमून का उन्वान के बाद तुमहीद। फिर तुमहीद आप एक पैराग्राफ के अंदर कर दोगे, 4 या 5 लाइन, 6 लाइन, जितने सतरे आप कर सकते हो उतनी लाइनों के अंदर आपको तुमहीद को कर देनी है। कम से कम 5 या 6 लाइनों का आपको पैराग्राफ वहां पर बनाना ही बनाना है। ये मैंने खाका बनाने के लिए आपको 2 या 3 लाइनों के अंदर लिया है। आपको ज्यादा लाइनें वहां पर लिखनी है, ज्यादा सतरें वहां पर बनानी है। तुमहीद के बाद फिर नफ्स मजमून। तो नफ्स मजमून के अंदर आप मजमून के नफ्स की बयानी करोगे ना, पूरा का पूरा जो मजमून, जो उन्वान है हमारा, उस उन्वान से मुतालिक मालूमात को यहां डाल दोगे, सबके सारी की सारी यहां पर लिख दोगे। अगर आपने नुकात बना रखे हैं उनको, तो नुकात के हिसाब से लिख दो, और नुकात नहीं है आपके पास तो आप सीधे सीधे उसको बातों को लिखना शुरू कर दो। जैसे आपको आती है उस तरह से आप उसको लिखना शुरू कर दो, और अलग अलग पैराग्राफ में इसको बांट दो कि एक पैराग्राफ खत्म, फिर दूसरा शुरू कर दो, और उसके बाद मुकम्मल जहां तक जैसा कर सकते हो 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ अपने इस हिस्से, अलग अलग हिस्सों के अंदर इसको नफ्स मजमून को बांट दो। नफ्स मजमून खत्म होने के बाद फिर इख्तिताम पर आ जाओ, और इस तरह से जैसे यहां पर दे रखा है, इख्तिताम लिखने के बाद ऊपर आपको इख्तिताम लिखना है,
اور اس کے بعد اگلی لائن سے نیچے تھوڑا آگے جگہ چھوڑ کر اختتام کے بارے میں آپ کو لکھ دینا ہے، اور یہاں پر آپ اس کا نچوڑ پیش کر دو گے جو آپ نے مضمون لکھا ہے، تاکہ پڑھنے والا اس مضمون کے بارے میں رائے بنا سکے، بتا سکے کہ یہ اچھا مضمون ہے یا خراب مضمون ہے۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں، اب میں کچھ مضمون ہیں جو آپ کے لیے، آپ کو لکھنے کا طریقہ پتہ چل گیا، اب کچھ مضمون آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ جہاں پر آپ ان مضمونوں کو دیکھو گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، اور پھر ایسا کا ایسا ہی آپ کو لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا مضمون میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں تاج محل کے عنوان سے۔ تاج محل آپ نے دیکھا ہے، ہندوستان کی مشہور عمارت ہے، بہت شاندار عمارت ہے تاج محل، اس کی بہت تعریف کی جاتی دنیا بھر میں، اسی تاج محل کے اوپر مضمون لکھا ہے۔ تو پہلے تمہید، میں نے تمہید لکھا، تمہید لکھنے کے بعد اگلی لائن سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تاج محل کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، تاج محل کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، یہ یادگار دنیا کے 7 عجائبات کی فہرست میں ہے۔ اس میں حیرت نہیں کہ لوگ اس کی خوبصورتی اور عظمت کا مشاہدہ کرنے کے لیے سال بھر آتے رہتے ہیں۔ یہ یادگار ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے آگرہ شہر میں واقع ہے۔ تاج محل مغل فن تعمیر کی فضیلت کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ ہوئی تمہید، یہاں ہم نے تاج محل سے متعلق مختصر سی معلومات دے دی کہ ہم تاج محل کو کیوں ہم مضمون لکھ رہے ہیں، تاج محل آخر ہے کیا چیز۔ اب آگے آتے ہیں ہم، یہاں پر تاج محل سے متعلق نفس مضمون میں ساری کی ساری چیزیں یہاں پر شامل کر دی گئی ہیں۔ تاج محل نفس مضمون ہے، اس کے اندر تاج محل باہمی ممالک میں اتنا مشہور ہے کہ بہت سے لوگ ہندوستان کو تاج محل سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس کی عمدہ فن تعمیر سے زیادہ دلچسپ اس کے پیچھے کی کہانی ہے۔ یہ شاندار خوبصورت عمارت اپنی بیوی سے شوہر کی محبت کی علامت کے طور پر مضبوط کھڑی ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تاج محل کو اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کے انتقال کے بعد اس کی یاد میں تعمیر کرایا۔ شاہ جہاں نے اپنی محبت کرنے والی اہلیہ کی یاد کو سراہنے کے لیے پوری دنیا کے بہترین کاریگروں کو اس کی تعمیر کا حکم دیا۔ وہ ایسی چیز بنانا چاہتا تھا جو پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں بنی تھی۔ اس طرح سے اگلے پیراگراف کی طرف ہم چلیں گے۔ ایک پیراگراف ہونے کے بعد، آج تک لوگ تاج محل کو دیکھ کر شاہ جہاں اور اس کی عظیم محبت کو یاد کرتے ہیں۔ تاج محل کے نیچے شاہ جہاں اور ممتاز کے مقبرے ہیں۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل ایک دوسرے کے ساتھ دفن ہیں اور موت کے بعد بھی وہ شانہ بشانہ رہے ہیں، پاس پاس رہے ہیں، کندھے سے کندھے ملائے ہوئے۔ تاج محل کو 1983 عیسوی میں یونیسکو نے ہیریٹیج سائٹ قرار دیا تھا۔ یونیسکو نے ہیریٹیج سائٹ قرار دیا۔ تاج محل سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ تاج محل کی تعمیر 1630 عیسوی میں شروع ہوئی اور یہ بالآخر تقریباً 20 سالوں میں مکمل ہوئی۔ یادگار دیواریں کافی مہنگے پتھروں سے کند ہیں۔ تاج محل میں بہت سارے فن تعمیرات شامل ہیں۔ تاج محل کو چاروں کونوں میں کھڑے 4 ستون تھوڑے مائل ہیں، مائل یعنی جھکے ہوئے ستون جو ہیں، اس کے جو میناریں تاج محل کی ہیں چاروں طرف، وہ تھوڑی پیچھے کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ یہ یادگار کو کسی بھی قسم کے قدرتی آفت سے بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ شاہ جہاں نے تاج محل بنانے میں بھاری رقم خرچ کی۔ اس کے علاوہ تاج محل کے فن تعمیر کو ہندوستان، ترکی، فارسی اور دیگر بہت سارے فن تعمیرات سے متاثر کیا گیا تھا۔ تاج محل کے سامنے ایک خوبصورت چشمہ نظر آتا ہے، اس کے پانی میں تاج محل کی عکاسی ایک خوبصورت منظر بناتی ہے۔ تو تاج محل کے سامنے پانی کا چشمہ جاری ہے اور وہ اس کا دلکش منظر بناتی ہے۔ اس طرح سے ہمیں ہمارے مضمون کے اندر جو جو معلومات ہمیں ہیں، جو جو ہم تاج محل کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ساری کی ساری معلومات ہمیں اس کے اندر لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد اگلے اس پہ آتے ہیں ہم اختتام۔ تیسرا حصہ ہمارا اس کا مضمون کا اختتام ہے۔ یہاں پر ہم اس کا اختتام کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ ہر ہندوستانی تاج محل کی خوبصورتی اور اس کے ورثے پر فخر محسوس کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ یہ یادگار پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہر سال تقریباً 40 لاکھ افراد تاج محل دیکھنے آتے ہیں۔ یادگار کی خوبصورتی اور تاریخ لوگوں کو سب سے زیادہ اپنی طرف راغب کرتی ہے اور اسے پوری دنیا میں مشہور کرتی ہے۔ یہ تھا بچوں ہمارا تاج محل کے اوپر تاج محل مضمون، اس کو ہم نے دیکھا۔ اسے آپ کو اپنی نوٹ بک کے اندر لکھ لینا ہے۔
اگلے مضمون کی طرف آتے ہیں. اگلا مضمون ہے ہمارا عید الفطر یا عید کا دن. آپ سے امتحان میں پوچھ دیا جائے کہ عید الفطر کے اوپر مضمون لکھیے یا عید کے دن کے اوپر مضمون لکھیے, تب آپ کو اس طرح سے لکھنا ہے. وہی طریقہ, پہلے تمہید لکھنے کے بعد تمہید شروع کریں گے ہم. ہمارے ملک ہندوستان میں ہر معاشرے کے اپنے الگ الگ تہوار ہیں اور ان کی اہمیت بھی بہت بڑی ہوتی ہے. بہت بڑا ملک ہے ہمارا ہندوستان. ہر طرح کے مذاہب کو ماننے والے لوگ ہمارے ملک میں رہتے ہیں اور سبھی اپنے تہوار مناتے ہیں. ہر طرح کے تہوار ہمارے ملک میں منائے جاتے ہیں. ہر شخص اپنی خوشی کے لیے سب کے ساتھ مل کر تہوار مناتا ہے. یہ تہوار روزمرہ کی زندگی سے مختلف ہیں. ان تہواروں میں سے ایک عید الفطر ہے جسے تمام مسلمان بھائی مل کر مناتے ہیں. عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے. سبھی کے لیے یہ دن خاص ہوتا ہے. عید الفطر کو کیا کہا جاتا ہے؟ میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے, اور سبھی کے لیے, مسلمان بھائیوں کے لیے بھی یہ دن بہت خاص ہوتا ہے. تو یہ تمہید ہو گئی جہاں پر ہم نے عید الفطر سے تعارف کرا دیا کہ عید الفطر کیا ہے اور کیوں منائی جاتی ہے. اب عید الفطر کے اوپر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری الگ الگ پیراگراف کے اندر بانٹ کر وہ ہمیں لکھ دینی ہے. آپ عید مناتے ہو, ہر سال عید مناتے ہو, آپ کو پتا ہے بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہو, آپ لکھ سکتے ہو ساری چیزیں. بس لکھنے کا طریقہ یہی رکھنا ہے کہ تمہید, نفس مضمون اور اختتام. نفس مضمون کے اندر اب ہم مضمون لکھیں گے ہمارا جو عید الفطر عنوان ہے. عید کے لفظی معنی خوشی کے ہیں. عید ایک ایسا تہوار ہے جو خوشی, خوبصورتی اور باہمی ہم آہنگی کے جذبات کا اظہار کرتا ہے. عید رمضان کا مقدس مہینہ پورا ہونے کی خوشی میں منائی جاتی ہے. رمضان کے مہینے میں مسلمان ہر روز روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور روزے کو مقرر وقت پر ختم کرتے ہیں. 30 دن کے روزے ختم ہونے کی خوشی کے اندر عید منائی جاتی ہے. روزے رکھتے ہیں اور روزوں کو مقرر وقت کے اوپر ختم کرتے ہیں. رمضان کے مہینے ختم ہونے پر آخری روزے کے بعد عید کا چاند دکھائی دیتا ہے. عید کا چاند دکھنے پر اگلے دن عید منائی جاتی ہے. عید کے دن سبھی جلدی ہی نہا دھو کر نئے کپڑے پہنتے ہیں, زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرتے ہیں اور عیدگاہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. عیدگاہ جا کر سبھی عید کی نماز ادا کرتے ہیں. نماز اور دعا کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی جاتی ہے. آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ الگ الگ حصوں کے اندر الگ الگ پیراگراف میں بانٹ کر آپ کو لکھنا ہے تاکہ آپ کا مضمون خوبصورت بنا رہے, اس کے اندر دلچسپی بنی رہے مضمون کے اندر, اس کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والا بور نہیں ہو. اگر آپ نے ساری باتیں ایک ساتھ لکھ دی تو پھر پڑھنے والا اس کو پورا پڑھ نہیں پاتا, اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے. آگے آتے ہیں. عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے. اس دن گھروں میں کھیر اور سوئیاں بنتی ہیں. سبھی لوگ ایک دوسرے کے گھروں پر جاتے ہیں, پیار سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, کھیر سوئیاں کھاتے ہیں اور بچوں کو عیدی بھی دی جاتی ہے. عید کے دن ہوتا ہے نا, آپ دیکھے ہوئے ہیں آپ کو عید, تو جو آپ عید کے اندر جانتے ہو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو لکھ دینی ہے. یہی مضمون ہے بس خالی. عید کے دن بچے, بوڑھے, مرد اور خواتین سب خوش نظر آتے ہیں. وہ تمام میلوں میں جاتے ہیں اور ضرورت کے مطابق خرید کرتے ہیں. میلوں ٹھیلوں کے اندر جاتے ہیں, وہاں پر خریداری کرتے ہیں. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہو. تو اب آگے چلتے ہیں یہاں پر اختتام کی طرف. تو جو عید کے دن ہوتا ہے اب اس کا نچوڑ آپ کو پیش کر دینا ہے کہ عید سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے, عید کے دن ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے. عید کا دن خوشیوں کا دن ہے, خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. اس دن سب لوگ ایک دوسرے سے مل کر خوشیاں بانٹتے ہیں اور غریبوں کو زکوٰۃ, فطرہ وغیرہ دے کر انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. ہندوستان میں سبھی مذاہب کے لوگ مل کر عید مناتے ہیں. یہ ہو گیا اس کا اختتام. یہاں پر ہم نے ہماری بات مکمل کر دی. تو یہ ہو گیا عید الفطر کے اوپر مضمون. اس کو بھی آپ کو اپنی نوٹ بک کے اندر لکھ لینا ہے. عید الفطر کے اندر مضمون ہونے کے بعد آگے آتے ہیں ہم, میرا پہلا ریل کا سفر. ایک اور مضمون یہاں پر میرے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. اس کا عنوان ہے میرا ریل کا پہلا سفر. لکھنے کا طریقہ اس کا بھی وہی, تمہید لکھنے کے بعد ریل کا سفر ہمیں بہت ہی خوشی کا موقع فراہم کراتا ہے اور افراد کو شدید جوش و خروش کے ساتھ احساس سے بھر دیتا ہے. ریل میں سفر کرتے ہیں ہم, ریل میں سفر کرا تو اس کے اندر بہت خوشی ملتی ہے. ہمیں ریل کا سفر کرنے کے اندر جوش بھر دیتا ہے ریل کا سفر ہمارے اندر. سفر کا فاصلہ لمبا ہونے پر ریل سے سفر کرنے کا طریقہ سب سے اچھا ہوتا ہے. ریل میں سفر کے تجربے کا مقابلہ دوسری قسم کے سفر کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا.
ریل میں سفر کرنے کے اندر جو مزہ ملتا ہے، جو تجربہ ہوتا ہے الگ طرح کا، وہ ہم کسی دوسرے سفر کے اندر وہ تجربہ نہیں کر سکتے، اس طرح کا تجربہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ یہ ہو گیا بچوں تمہید۔ تمہید کے بعد آتے ہیں ہم نفس مضمون کے اوپر، کہ جہاں پر ہمارا ریل کا سفر شروع ہوگا اور ہم اس کا کہانی بیان کریں گے کہ ہم نے کون سا ریل کا سفر کرا، کہ جس کو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ریلوے ہمیشہ ملک کے معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرے ذرائع سے انتہائی سستی اور آرام دہ ہونے کی وجہ سے ہر طبقے کے لوگ اس میں سفر کرنا بہتر محسوس کرتے ہیں۔ مجھے بھی ٹرین سے کہیں آنا جانا بہت پسند ہے۔ ویسے میں نے بچپن سے ہی ٹرین کی بہت سارے سفر کیے ہیں جو میری یاد میں بھی موجود نہیں۔ اپنے سفر کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے، خود کا کیا معاملہ رہا ہے، آپ نے کس طرح سے ٹرین کا سفر کیا ہے، وہی آپ کو اپنے مضمون کے اندر لکھنا ہے۔ وہ اس سے جدا بھی ہو سکتا ہے، اس سے الگ بھی ہو سکتا ہے، تو جو آپ لکھو گے وہ سب سے اچھا ہوگا۔ جو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا ریل کے اندر سفر کرنے کا، وہ سب سے اچھا ہوگا، اسی کو آپ کو لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میری یاد میں پہلا ٹرین کا سفر اس وقت کیا جب 10ویں پاس کرنے کے بعد میں بڑی بہن کے گھر گرمیوں کی چھٹیوں پر لدھیانہ گیا تھا۔ پہلا سفر بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر، تو ویسے تو کئی سفر کیے، لیکن پہلا سفر جو یاد ہے وہ بڑی بہن کے گھر لدھیانہ جانے کے لیے تھا۔ یہ سفر میری زندگی کا سب سے یادگار سفر تھا۔ اس کے بعد بھی میں نے بہت سارے سفر کیے، لیکن پہلے سفر جیسا مزہ کبھی نہیں آیا۔ جو پہلے سفر کا مزہ ہے وہ مزہ کبھی نہیں آتا۔ اس سے مضمون سے متعلق باتیں آپ کو لکھتے رہنی ہیں، جو آپ اس میں ریل میں گئے ہو آپ کو محسوس ہوا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ لکھتے جائیے۔ میرے بڑے بھائی بھی میرے ساتھ جا رہے تھے۔ میری بہن کو پہلے ہی ہم دونوں کے آنے کی خبر کر دی گئی تھی۔ میرا وارانسی سے لدھیانہ تک کا سفر کافی دلچسپ تھا۔ وارانسی سے لدھیانہ تک کا سفر تقریباً 16-17 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے سفر کے لیے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں خریدی تھیں، اور باتیں اس سے متعلق آگے آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ یہاں پر ہم جموں توی ایکسپریس کے ذریعے روانہ ہونے والے تھے۔ ہماری ٹرین کی روانگی کا وقت شام 3 بجے تھا۔ ہم 2 بجے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ ہماری گاڑی بھی مقرر وقت سے روانہ ہو گئی۔ وارانسی سے پہلے جونپور پہنچنے کے بعد پھر پریاگ راج، کانپور، آگرہ، نئی دلی، اور اگلے دن دوپہر 12 بجے کے قریب لدھیانہ پہنچے۔ اس طرح سے پورے سفر کے اندر جو شہر آئے، الگ الگ شہر آئے، ان شہروں کا بھی نام دے دیا یہاں پر۔ میری بہن اور بہنوئی پہلے ہی اسٹیشن پر پہنچ چکے تھے، کیونکہ ان کو پہلے اطلاع دے دی گئی تھی کہ ہم آنے والے ہیں، تو وہ بھی اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ ہمیں دیکھ کر بہت خوش تھے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر اختتام کہ وہ پہنچ گئے۔ تب اس کے بعد اس سفر کے بارے میں اس کا نظریہ کہ اس سفر کو کیا حاصل ہوا، کتنی خوشی ملی اس سفر سے اس کو۔ تو ریل کا سفر دراصل یادوں کا ایک خوبصورت سفر ہوتا ہے۔ یادوں کا ذخیرہ بن جاتا ہے ریل میں سفر کرنے سے، جو زندگی بھر ہمارے ساتھ چلتا ہے، اور ان یادوں کو ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے۔ سب سے قابل ذکر یہ بات ہے کہ ریل کا سفر ہمارے ذاتی تجربات میں ایک ناقابل فراموش اضافہ کرتا ہے۔ ریل کے سفر سے ہمیں جو تجربہ ملتا ہے اور جو ہمارے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بچوں اور کسی سفر میں نہیں ہوتا۔ ریل کے سفر میں جو مزہ ہے وہ کسی دوسرے سفر میں نہیں ہے۔ تو اس سے متعلق جو باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، آپ نے سفر کیا ہے ریل کا، اور ریل سے سفر سے متعلق جو باتیں آپ کو ملتی ہیں، جو آپ کو وہاں پر انوبھو ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر شامل کر دینی ہیں۔ آگے میں آپ کے لیے 2 اور عنوان لے کر آیا ہوں، میرا پسندیدہ کھیل اور میرا پسندیدہ شاعر۔ یہ 2 عنوان ہیں۔ ان 2 عنوان کے اوپر آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ موضوع دے رکھا ہے آپ کو کہ آپ کو جو بھی آپ کو پسندیدہ کھیل ہے، کچھ بھی آپ کا ہو، اس کو آپ لیجئے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے، اور اس معلومات کے بلا کے اوپر آپ اس کو مضمون کو لکھ دیجئے۔ اسی طرح سے کوئی شاعر آپ پسند کیجئے اپنا، اور اس شاعر کے اوپر مضمون لکھ دیجئے، اس کی غزلیات وغیرہ یا جو بھی اس کی نظمیں آپ کو پسند ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ اس میں ان کے لفظ وغیرہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، اس کی شاعری اس میں آ جائے گی۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری مضمون نویسی والا حصہ، جس کے اندر ہم نے مضمون لکھنا سیکھا کہ مضمون ہم کیسے لکھیں گے اور کس طرح سے ہم امتحانوں کا سامنا کریں گے مضمون کے اندر، اور مضمون کے کیا کیا حصے ہیں، کتنے حصوں میں ہم نے مضمون کو بانٹا ہے، وہ ساری معلومات ہم نے حاصل کی۔ مضمون کا سبق ختم ہونے تک ایک بات آپ کو پھر سے میں یاد دلا دوں کہ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مضمون کے 3 حصوں میں ہمیشہ بانٹنا ہے: تمہید، نفس مضمون اور اختتام۔ ان 3 حصوں کے اندر ہی آپ کو
مضمون لکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے حصے کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔